آج ویو 360 میں پاکستان میں عام انتخابات سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے رول اور ایک خاص جماعت کو دبانے پر اٹھنے والے سوالات۔ کیا جمہوریت صرف انتخابی عمل سے مضبوط ہو سکتی ہے؟ عمران خان کو جیل میں بھیجنے کا پیغام یہ ہے کہ یہاں جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوگا اس کو سزا دی جائے گی۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دا شو۔ پاکستان میں اگلے عام انتخابات کی تاریخ 8 فروری مقرر ہے۔ کیا یہ انتخابات اس تاریخ کو ہو پائیں گے؟ اس بارے میں قیاس آرائیاں پائی جاتی ہیں۔ دوسری طرف ملک کی بعض سیاسی جماعتیں انتخابات سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی شکایت کر رہی ہیں۔ ملک کی بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف مسلسل یہ الزام عائد کر رہی ہے کہ اسے انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی اور ان کے امیدواروں کو ہراساں کرنے اور انتخابی مہم چلانے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ ساتھ ہی کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے روکنے کے لیے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو پولیس کی طرف سے گرفتار کرنے کے مناظر بھی سوشل میڈیا پر نشر کیے گئے۔ ملک کے مختلف اضلاع میں پی ٹی آئی کے بیشتر رہنماؤں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے وکلاء کی وساطت سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے اور وہ خود تاحال منظر سے غائب ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سمیت دیگر سینئر لیڈرشپ جیلوں میں ہے۔ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، جنہیں گزشتہ روز سائفر کیس میں ضمانت ملنے کے بعد 3 MPO کے تحت عدالت کے باہر سے پھر گرفتار کر لیا گیا تھا، آج انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے پولیس کی حراست میں تشدد کیے جانے کی شکایت کی۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کے خلاف GHQ حملہ کیس میں پولیس کی طرف سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کرتے ہوئے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر کو تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو مسترد کر دیا تھا، مگر پی ٹی آئی نے جب اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا تو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا۔ دوسری جانب نگران حکومت کا موقف ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں انتخابی سرگرمی کے لیے آزاد ہیں۔ بدترین معاشی حالات اور روز بروز بگڑتے لا اینڈ آرڈر کے شکار عام عوام آئندہ عام انتخابات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں کیا امید رکھتے ہیں؟ یہ سوال جب ہم نے کچھ عام شہریوں سے پوچھا تو انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سال 2024 پاکستان میں الیکشن کا سال ہے اور الیکشن کی وجہ سے کافی گہما گہمی ہے، لیکن ہمیں اس میں کوئی خاص امید نظر نہیں آتی۔ الیکشن ہوگا، چہرے بھی بدل جائیں گے، حکومت بھی کوئی نہ کوئی آ جائے گی، لیکن ہمیں کوئی خاص امید نہیں ہے، کیونکہ جو پچھلے 1-1.5 سال میں جو جمہوریت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تو اس کے بعد نظر نہیں آ رہا کہ ملک کے اندر کوئی ایسی حکومت آئے گی جو عوام کی نمائندہ ہو۔ جو بھی الیکشن میں جیت کے آئے وہ کم از کم اس جو ڈوبتی کشتی کو سنوارے اور اس کو ایک سیدھے راستے پہ چلائے۔ تو ہماری تو دعا یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا پاکستان کو مزید ترقیاں دے۔ جو سال گزرا ہے وہ سال ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ اور مشکل ترین سال تھا۔ میری پوری لائف میں جو سب سے مشکل سال گزرا ہے وہ یہی گزرا ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے۔ میں کاروباری حوالے سے بات کر رہا ہوں، باقی لا اینڈ آرڈر کا بھی پاکستان میں بہت زیادہ شدید مسئلہ رہا ہے۔ توقع کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا تو پاکستان میں استحکام آئے گا، معاشی حالات بہتر ہوں گے، بس اسی آس پہ جی رہے ہیں جی۔ 2024 میں میرے جیسے ایک عام پاکستانی کی خواہش یہ ہے کہ ملک میں سب سے پہلے جمہوریت کا بول بالا ہو، ملک میں ایک پراپر جمہوری نظام آئے۔ جمہوریت آئے گی تو ملک میں خوشحالی آئے گی۔ نہیں بہت مشکل ہے۔ دیکھیں اکانومی تو آئے گی، قرضہ لینے سے تو نہیں آئے گی نا۔ ملک میں انویسٹمنٹ لائیں، کلچر کو ٹھیک کریں، زراعت کو ٹھیک کریں، ملک میں انویسٹمنٹ ہو، ملک میں پیداوار ہو، ڈالر بچے، پھر وہ اکانومی ٹھیک ہوگی نا۔ قرضہ جو بہتر لے آئے وہ اکانومی نہیں ٹھیک ہوتی ہے۔ نواز شریف اچھا مانگ لیتا ہے، اچھا عمران خان وہ سے اچھا مانگ لیتا ہے، اس طرح اکانومی نہیں ٹھیک ہوتی میرے کو۔ آپ نے دیکھا کہ عام لوگوں کی امیدیں سیاسی نظام اور جمہوری نظام سے ہی ہیں، نہ کہ کسی اور نظام سے۔ انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں اور اب بھرپور سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہونا ہے۔ اس وقت ملک میں انتخابی سرگرمیوں کی کیا صورتحال ہے اور سیاسی جماعتیں اس بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، بات کرتے ہیں اسلام آباد میں ہمارے نمائندے علی فرقان سے۔ علی، بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ کی اب سے کچھ دیر پہلے ہی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ ان کی پارٹی یہ کہتی رہی ہے کہ ان کے امیدواروں کو کیمپیننگ کے لیے ماحول نہیں مل رہا، وہ سیکیورٹی نہیں مل رہی جس کی ان کو ضرورت ہے۔ آج کی ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی؟
بالکل आतिफ, ये जो उनका खदशा है या ये जो उनका मुतालबा है मौलाना फजल रहमान का, ये काफी अरसे से, और आज भी उन्होंने इसको पर खासा जोर दिया. और जब हमने उनसे ये पूछा कि आपसे ये खदशे को लेके क्या आपको कुछ यकीन दहानी करवाई गई है, आपके खदशात को दूर करने की कोशिश की गई है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इसको रखा है. इसके ऊपर मैंने ये भी उनसे कहा कि क्या आप इसके ऊपर बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट में या इलेक्शन कमीशन लेके जाएंगे अपने खदशे को कि इंतखाबात का माहौल नहीं दिया जा रहा. तो उनका ये कहना था कि अदलिया में ये मामला पहले से है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह चुके हैं कि 2 सूबों में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, लेकिन वो सिर्फ इसके लिए दुआ कर सकते हैं. तो उन्होंने इसके बावजूद ये कहा कि ये चीजें तमाम आला अदलिया के भी इल्म में है, इलेक्शन कमीशन में है, और वो उन पर जोर देंगे. अली, तो इन इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है? अली, इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है सिक्योरिटी के बारे में, और इलेक्शन के लिए उसको जो मदद दरकार होगी सिक्योरिटी में, उस पर क्या कह रहा है इलेक्शन कमीशन? जी, 2 रोज से इलेक्शन कमीशन में बाकायदा इजलास जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमन अमान की सूरत हाल, सिक्योरिटी की जो जरूरियात है उनको पूरा करने के हवाले से हो रहे हैं. आज भी सेक्रेटरी दाखिला जो है वो मौजूद थे. गुज़श्ता रोज चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और IG पुलिस जो है वो मौजूद थे. उन्होंने तमाम ब्रीफिंग दी. 91,000 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं पूरे मुल्क में, और उनमें से 58% जो है वो हसास पोलिंग स्टेशन है, और इन हसास पोलिंग स्टेशन के ऊपर फौज के एहलकारों ने तैनात होना है. अब तक 2 लाख सिक्योरिटी एहलकार जो है वो इलेक्शन कमीशन के दस्तयाब हैं, जबकि 4 लाख जो है वो इजाफी अभी उनको दरकार है. और अभी तक फौज की जानब से यानी वजारत दिफा की जानब से इलेक्शन कमीशन को उनकी दस्तयाबी की यकीन दहानी तहरीरी तौर के ऊपर नहीं करवाई गई है. 2 रोज से इलेक्शन कमीशन इसी अमल को जो है वो लेके चल रहा है, और ये यकीनी तौर पे एक बड़ा खदशा जो अगरचे अभी हम इलेक्शन मुहिम की तरफ चल पड़े हैं, मुल्क जो है वो सियासी तौर पे इलेक्शन को देख रहा है, लेकिन ये एक खदशा अब भी मौजूद है जिसका आपने अपने इब्तदाई में भी जिक्र किया, और इलेक्शन कमीशन भी गुज़श्ता 2 रोज से इसी मरहले के ऊपर जो है वो मुशावरत कर रहा है. राइट, और इसी वजह से शायद कयास आराइयाँ भी हो रही हैं कि आया ये इलेक्शन 8 फरवरी को हो भी पाएगा या नहीं. लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी बातें हैं, जैसे आमतौर पर मुल्क की जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो सभी की सभी कह रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पर उनके खदशात हैं. वो पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल खुल के ये कह चुकी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और जैसे अभी आपने मौलाना फजल रहमान के जो खदशात हैं उनका भी इजहार किया. तो क्या कह रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज इस बारे में? ये एक बड़ा सवाल है. सियासी जमातें अपने तहफ़्फ़ुज़ात जरूर जाहिर कर रही हैं, तमाम सियासी जमातें, लेकिन उनको ये लगता है कि अगर इन तहफ़्फ़ुज़ात को वो ज्यादा बढ़ा के बयान करेंगी, ज्यादा इसके ऊपर जोर देंगी, तो इसके नतीजे में इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो सकते हैं, और ये इल्तवा जो है वो ज्यादा तवालत भी इख्तियार कर सकता है. ये वो बुनियादी नुक्ता है, ये खदशा है सियासी जमातों को, जिसकी वजह से वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात, चाहे वो PTI है, वो भी चाहती है कि तमाम तर इस सूरत हाल के बावजूद वो ऐसी सूरत हाल में ना जाए कि इंतखाबात जो है वो इल्तवा का शिकार हो जाए. यही मामला पीपल्स पार्टी का है, और यही मौलाना ने भी आज ये कहा कि वो ये उनके खदशात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन वो ऐसी सूरत हाल नहीं चाहते कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आए कि इंतखाबात उनकी वजह से जो है वो इल्तवा का शिकार हुए या फखर हो गए. मौलाना फजल रहमान ने ये वाज़े किया है कि वो किसी भी सूरत 8 फरवरी से आगे इंतखाबात को नहीं जाते हुए देखना चाहते. बहुत शुक्रिया अली फुरकान, आपने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया और हमें ये मालूमात दी. और अब बात करते हैं मज़ीद इसी बारे में. पाकिस्तान में इंतखाबात से पहले के माहौल, सियासी जोड़ तोड़, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के इल्ज़ामात पर अब हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शाहज़ेब जिलानी से. शाहज़ेब, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू आवर शो. एक आम तासुर है कि पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ हो रहा है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है. क्या ये तासुर दुरुस्त है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बच्चा आपको यही बताएगा कि 9 मई के बाद जो मुल्क के हालात रहे हैं, जिस तरह एक पार्टी को टारगेट किया गया है, उसकी लीडरशिप को टारगेट किया गया है, उससे तो बिल्कुल ये वाज़ेह है कि ये साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं. रोज़ ये खबरें आ रही हैं, मतलब अभी भी जब हम इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, प्रोसेस शुरू हो चुका है, रोज़ खबरें आ रही हैं कि PTI की जो टॉप लीडरशिप है उसको बड़ी मुश्किलात हैं, कागजात छीने जा रहे हैं, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है. तो एक जो रियासत का एक रवैया है वो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है. अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जमहूरियत की चैंपियन जमातें जो इंतखाबात की बात करती हैं वो इस पर खामोश हैं, बिकॉज वो समझती हैं कि इससे हमें फ़ायदा होगा. लेकिन ओवरऑल ना मुल्क के लिए अच्छा है,
اور نہ ہی الیکشنز کے لیے یہ بہتر ہے. اب میں یہ بتا دوں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ آج ہی بیرسٹر گوہر جو کہ پی ٹی آئی کے قائم مقام چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے تمام جو ممبرز ہیں انہوں نے اپنے نامینیشن پیپرز جمع کروا دیے ہیں. تو پی ٹی آئی کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک مقبول سیاسی جماعت ہے، اس کے خلاف ملک بھر میں کارروائیاں اور پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، ایک اہم سیاسی جماعت زیر اعتاب ہے. تو آئندہ ہونے والے عام انتخابات کے نتائج کی کیا ساکھ ہوگی اگر ماحول ایسا ہی رہا تو؟ ہمارے سامنے مثال ہے 2018 کے الیکشن کی، جس میں پی ٹی آئی کو لانے کے لیے نواز شریف صاحب کو اور ان کی پارٹی کو نشانہ بنایا گیا. اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ ملک نے کتنا سفر کیا، اکنامکلی، پولیٹیکلی، ہر فیلڈ میں ملک نے سفر کیا. اب ہم یہ امید کر رہے تھے کہ ہمارے ریاستی ادارے اس سے سیکھیں گے اور دوبارہ وہ نہیں دہرائیں گے، لیکن ابھی تک جو اشارے ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک اور پارشل الیکشن ہوگا جس کی ساکھ پر سوال اٹھتے رہیں گے. ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو تو بہتر ہے. پی ٹی آئی کو الیکشن میں آپ حصہ لینے دیں. اگر لوگ ابھی بھی اس کو پسند کرتے ہیں، عمران خان صاحب کی پالیٹکس کو پسند کرتے ہیں، دین سو بی اٹ. لیکن یہ کنٹرولڈ اور انجینئرڈ الیکشن جو ہے، اس سے ہمیشہ ملک کو نقصان ہوا ہے. شاہزیب، آئی ہوپ آپ نے وہ شارٹس دیکھے ہوں گے جو ہم نے عام لوگوں سے بات کی، ان کی بات آپ تک پہنچی ہوگی، آپ نے سنی ہوگی اور دیکھی ہوگی کہ ان کی امید جمہوریت سے ہی ہے. وہ جمہوری نظام کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں آئندہ بھی اپنے ملک میں. کس حد تک نقصان دہ ہوگی یہ جوڑ توڑ پاکستان کے اگلے 5 سال کے لیے، اور جمہوریت کو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ آصف، دیکھیں، فرق یہ ہے کہ 2018 میں عمران خان صاحب کے چاہنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان اپنے زور پہ جیت کے آ رہے ہیں. 5 سال کے بعد ایون وہ لوگ بھی سمجھ گئے ہیں کہ ہمارا ملک کیسے چلتا ہے، اس میں مداخلت کہاں پہ آتی ہے. تو ڈسپائٹ ایوری تھنگ، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں، اس کے باوجود بھی تمام سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ الیکشن ہو، ایک سپیس بنتی ہے اور آپ کو آگے بڑھنے کا ایک موقع ملتا ہے. صرف ہر ایک کی التجا اپیل یہ ہے کہ اس کو صاف شفاف ہونے دیں، اس میں عام ٹویسٹنگ نہ کریں، اس میں ایک پارٹی کو نشانہ نہ بنائیں. ورنہ ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے اس ملک میں، تاکہ ہم اپنے معاشی چیلنجز کو حل کریں. جو مہنگائی کی بات لوگ کر رہے ہیں اس سے ہم کسی طرح سے نکلیں، لیکن اس کے لیے صاف شفاف الیکشن ہونا بہت ضروری ہے. جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، اور شاید خدشات یہ ہیں کہ دوبارہ ہوگا. کیا پاکستان کے عوام میں انتخابات کے عمل پر یا اس کے کھوکھلے جمہوری عمل پر کوئی تشویش پائی جاتی ہے؟ اور اگر نہیں پائی جاتی تو ایسا کیوں ہے؟ میری کراچی میں لوگوں سے بات ہوتی ہے، کچھ ہفتے پہلے میں کالام میں تھا، وہاں پہ میری بات ہوئی. عام لوگوں سے ہماری جو بات ہوتی ہے اس میں دیکھیں ایک سینس یہ رچ بس گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ مظلوم ہے. عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ کے دوران جو بھی انہوں نے الٹے سیدھے کام کیے، اب وہ لوگ بھلا چکے ہیں، کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ فریش ہے، وہ بائٹ کر رہی ہے لوگوں کو. تو لوگ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور وہ باہر نکلیں گے. میرا خیال ہے وہ سائلنٹلی اپنا ووٹ جو ہے نا، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہے، وہ کاسٹ بھی کریں گے. اب کس تناسب سے کریں گے پی ٹی آئی کو، وہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ ان کو بلے کا نشان ملتا ہے نہیں ملتا ہے. لیکن لوگوں میں غم و غصہ ہے اور وہ اس کا اظہار کرنا چاہیں گے. شاہ صاحب، ویری کوئکلی، کیا جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اسٹیبلشمنٹ مخالف سوچ مزید پروان چڑھے گی اور ریاست کے ایک اہم ادارے کا مزید نقصان ہوگا؟ کاش ان کو یہ احساس ہوتا کہ جو فارمولے ہم اپناتے آئے ہیں اس سے ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے، ملک کو بھی نقصان ہو رہا ہے. لیکن الیکشن کی اپنی ایک انپریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو پری ایمپٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ فیئر الیکشن ہو، لوگوں کو اپنی بات کہنے کا موقع ملے، چاہے وہ اپنے غم و غصے کا اظہار کریں، لیکن یہ ان کا ایک بنیادی حق ہے جسے وہ ایکسرسائز ان کو کرنا چاہیے. بہت شکریہ شاہ زیب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے پروگرام میں ہماری آڈینس سے بات کی، اور آپ بات کر رہے تھے کہ الیکشن کا فیئر ہونا ضروری ہے. یہی سیاسی طاقتیں بھی چاہتی ہیں، یہی پاکستانی عوام بھی چاہتے ہیں. بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے. پاکستان میں الیکشن کے اعلان کے بعد اب سیاسی جماعتوں نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے. اس سال کے دوران پاکستان مسلم لیگ کے رہنما نواز شریف نہ صرف ملک واپس آئے بلکہ اپنی پارٹی کی مہم بھی چلانے میں مصروف ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں بھی اپنے اپنے علاقوں میں سرگرم ہیں. لیکن سن 2018 کے الیکشن کے بعد برسر اقتدار آنے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کے گرد دائرہ تنگ کیا ہوا ہے. ان کے مطابق ایک ایسے وقت میں جب پارٹی کے سابق چیئرمین عمران خان اور دیگر قائدین جیلوں میں بند ہیں، انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی.
جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیاسی رہنما ملک میں جمہوری اقدار کے تسلسل کے بارے میں کتنے پر امید ہیں، اور آپ کو دکھاتے ہیں نظر الاسلام کی اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 8 فروری کو پاکستان میں آئندہ انتخابات کروانے کے اعلان کے بعد تقریباً سبھی سیاسی جماعتوں نے ملک بھر میں الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف سیاسی سرگرمیوں کی قیادت کے لیے حال ہی میں وطن واپس لوٹے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ چونکہ لیول پلینگ فیلڈ کا ان کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا گیا ہے تو وہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اگلے الیکشن کی بھرپور تیاری میں ہیں، مینیفیسٹو ہم اپنا منشور لکھ رہے ہیں، ہماری لیڈرشپ جو ہے پولیٹیکل الائنسز اتحاد بنا رہی ہے، اور مختلف علاقوں میں جو پارٹی کے اندر کی ایشوز ہیں ان کو ہم سیٹل کر رہے ہیں، اور سوچ سمجھ کے ٹکٹ دینے کا عمل ہم کر رہے ہیں۔ تو ہم نے جمہوریت کے راستے میں پچھلے سال جو 5 قربانیاں دی ہیں اس کے لیے ہم نے سرخرو ہو کے آئے ہیں، اور اگلا قدم اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ دوسری جانب روایتی طور پر اسٹیبلشمنٹ مخالف سمجھی جانے والی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ فوج، عدلیہ، بیوروکریسی اور سیاستدان اگر اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے صاف، شفاف اور منصفانہ انتخابات کرواتے ہیں تو ہی اس ملک میں جمہوری نظام کے چلنے اور پنپنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ہم جو ہے وہ اگلے سال کی شروعات دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، پاکستان کی عوام فیصلہ کرے کہ انہوں نے کس جماعت کو ووٹ کرنا ہے، کس کو حق نمائندگی دینی ہے کہ وہ آئے اور اس ملک پر حکمرانی کرے، کیونکہ پاکستان اکنامیکل کرائسس سے گزر رہا ہے، پاکستان جو ہے بڑی مشکلات سے گزر رہا ہے، اس کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کل اگر الیکشن کریڈیبلٹی پہ اگر کویشچن مارک ہوئے تو میں نہیں سمجھتا کہ ملک جو ہے خدا نخواستہ پازیٹیولی چل سکے گا یا اپنے اس پہ چل سکے گا ٹریک پہ۔ مگر نوجوانوں میں مقبول پاکستان تحریک انصاف کو اب بھی آنے والے انتخابات کی شفافیت پر خدشات لاحق ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایک عہدیدار رؤف حسن کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب تمام دوسری جماعتوں کو مکمل آزادی کے ساتھ جلسے اور جلوس کرنے کی اجازت ہے، پی ٹی آئی کو کارنر میٹنگز کرنے تک کی بھی اجازت نہیں ہے۔ عمران خان کو جیل میں بھیجنے کا پیغام یہ ہے کہ یہاں جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوگا اس کو سزا دی جائے گی۔ میری کنٹینشن یہ ہے کہ پاکستان کے 76 سالوں میں 2 قسم کے رولز رہے ہیں، ایک ڈائریکٹ ملٹری رول رہا ہے، ایک انڈائریکٹ ملٹری رول رہا ہے۔ اس وقت ہم اس ایک انڈائریکٹ ملٹری رول کا جو ٹینیور ہے وہ گزار رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ شاید ملٹری رولز سے بھی زیادہ لیتھل قسم کا ٹیرر ہے جو کہ کر رہا ہے۔ سو بالکل کلیئر ہے میسج کہ آپ ہمارے تابع ہیں، ہمارا حکم مانیں گے، اور اگر آپ ہمارا حکم نہیں مانیں گے تو آپ کے ساتھ ہی ہوگا۔ تاہم اسٹیبلشمنٹ اور نگران حکومت پی ٹی آئی کے بیانیے کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی بھی جماعت ان کی پسندیدہ نہیں ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ وائس آف امریکہ کو اپنے ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ ان کی حکومت انتہائی شفاف اور منصفانہ انتخابات کا عزم کیے ہوئے ہے۔ We should commit ourselves to the utmost transparency. میں یہاں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم انتہائی شفافیت کے لیے اور تمام فریقین کو انتہائی مساوی مواقع فراہم کریں، لیکن اگر اس کے بعد بھی ہم پر تنقید کی جاتی ہے تو ہمیں اس کی فکر نہیں، اور جہاں تک کسی مخصوص سیاسی رہنما کا تعلق ہے تو بالخصوص میں نے انہیں قید نہیں کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت نے بھی ایسا نہیں کیا۔ اگر کوئی ہنگامہ آرائی، آتش زدگی یا دیگر سرگرمیوں میں ملوث ہو تو انہیں عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو بھی فیصلہ آئے ہم سب کو اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ بیشتر سیاسی رہنماؤں کا عمومی طور پر موقف رہا ہے کہ انتخابی عمل کا تسلسل جمہوریت کے فروغ اور استحکام کے لیے ضروری ہے، لیکن جمہوری نظام کی صحت کو مانیٹر کرنے والے اداروں کے مطابق اس کے لیے خود سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے اندر جمہوری مزاج کو تقویت دینے کی ضرورت ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پروگرام میں بار بار بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی شکایات کی۔ انتخابات سے پہلے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور حامیوں کے خلاف چلائے جانے والے مقدمات پر انسانی حقوق کی تنظیموں اور بعض امریکی قانون سازوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب پی ایم ایل این کے رہنما اپنے خلاف مقدمات ختم ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں اس انتخابی عمل کی شفافیت پر جو سوال کھڑے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں مزید بات کرنے کے لیے صبا شاہ خان نے امریکن تھنک ٹینک ولسن سینٹر سے منسلک ساؤتھ ایشیا پروگرام کے ڈائریکٹر مائیکل کوگلمین سے بات کی۔
مائیکل، پاکستان میں سیاسی انجینئرنگ کے حوالے سے کافی تشویش پائی جاتی ہے، لیکن اس سے کس کو فائدہ ہو سکتا ہے اور یہ عمل پاکستان کی جمہوریت کو کیسے متاثر کر سکتا ہے؟ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت تشویشناک ہے، اور مجھے وہ کچھ یاد آ رہا ہے جو 2018 کے انتخابات سے پہلے ہوا تھا، جب انتخابی ماحول پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی تھی ان کی طرف سے جن کے پاس طاقت ہے اور جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے ناطے ایسا کر سکتے تھے، جس سے اس وقت کی پسندیدہ پارٹی اور امیدوار کو فائدہ پہنچے۔ اور اس وقت 2018 میں وہ عمران خان اور پی ٹی آئی تھی، اور یقیناً اب اس کے برعکس ہے۔ اب مسلم لیگ نون، نواز شریف اور ان کی پارٹی کے اندر موجود دوسرے ہیں۔ اور سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کئی بار ہو چکا ہے۔ یقینی طور پر اس وقت جمہوریت ایک بہت ہی کمزور مقام پر ہے، اور اب وہ وقت آ چکا ہے جب پاکستان میں جمہوریت کے بارے میں کوئی بھی بحث واقعتاً اس نہج پر ہے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ابھی بھی کیا جمہوریت ہے، لیکن حقیقت میں صرف نام کی ہے، خاص طور پر اس لحاظ سے کہ جمہوریت کی ایک کارروائی ہے۔ الیکشن ہو جائیں گے لیکن انتخابات خود قابل اعتبار نہیں ہوں گے اور ممکنہ طور پر آزاد اور منصفانہ نہیں ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ ان سے کون فائدہ اٹھاتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ جن لوگوں کو فائدہ ہوگا وہ یقیناً وہ ہیں جو اس کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جسے قبل از انتخابات دھاندلی قرار دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کچھ دوسرے جو اس قبل از انتخابات دھاندلی سے فائدہ اٹھائیں گے ان میں وہ جماعتیں ہیں جیسے مسلم لیگ نون، پی پارٹیاں، جن کی واضح طور پر اتنی عوام میں مقبولیت نہیں جتنی کہ اس پارٹی کی ہے جس کو قبل از انتخابات دھاندلی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ابھی پاکستان کے آرمی چیف کے حالیہ دورے کے دوران یہ توقع تھی کہ امریکہ کی جانب سے ان کے ساتھ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے بارے میں سوال اٹھایا جائے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے یہ سوال اٹھایا گیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ پچھلے ایک سال کے دوران امریکہ میں ہونے والی تمام ملاقاتوں میں پاکستان کی ملکی سیاست پر حقیقت میں کوئی بات نہیں کی گئی، اور اس میں الیکشن کا معاملہ بھی شامل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حقیقت کی عکاسی ہے کہ امریکی حکومت فی الوقت پاکستان کی ملکی سیاست پر زیادہ توجہ نہیں دے رہی، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ موجودہ حالات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کو یہ توقع ہے کہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہوں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکی حکومت کے لیے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا مطلب اس سے بہت مختلف ہو سکتا ہے جو پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ امریکہ الیکشن ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، یعنی سب سے پہلے تو یہ مقرر تاریخ کو ہو، یعنی فروری میں، ایک ایسا انتخابی عمل جس میں تشدد نہ ہو، جو پرامن ہو، اور ایک ایسا انتخاب جس پر بغیر کوئی سوال اٹھائے جیتنے والا مل جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات میں بہت کچھ شامل ہونا چاہیے، جیسا کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ جو بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بائیڈن انتظامیہ کو اس پر زیادہ تشویش ہے۔ اگر انتخابات منصفانہ نہیں ہوئے تو امریکی رد عمل کیا ہوگا؟ اگر آپ یہ دیکھیں کہ امریکی حکومت نے پاکستان میں گزشتہ انتخابات کے بارے میں کیا رد عمل ظاہر کیا تھا جو آزادانہ اور منصفانہ نہیں تھے، تو انہوں نے واقعی اسے بڑا مسئلہ نہیں بنایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ پاکستان میں سویلین قیادت والی جمہوریت کے خیال کی حمایت کر سکتا ہے، میرے خیال میں وہ ایسا کرتا ہے، لیکن آخر میں جب آپ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو وسیع پیمانے پر دیکھتے ہیں تو ان کی زیادہ دلچسپی دیگر مسائل اور دوسرے شعبوں میں مرکوز ہے، لیکن یہ صرف اس بات کی عکاسی ہے کہ یہ دو مختلف ممالک ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا پاکستان اور دیگر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو دیکھنے کا واضح طور پر ایک مختلف انداز ہے۔ اسی پر ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔